الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور میرا حبیب صابروں کی اس جماعت کو بشارت دے دو جب ان پہ مصیبت آتی ہے گھبراتے نہیں. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہم ہیں بھی اللہ کے لیے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. اور میرا حبیب کل کو شاید کوئی کہے کہ یہ فلاں گروہ کی بات ہے، اللہ نے اگلی آیت میں قوم کے گروہ کا تعارف کروا دیا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ قوم وہ ہے جن پر اللہ درود بھیجتا. یہ قوم وہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ قوم وہ ہے جن پر اللہ درود بھیجتا ہے. میں نے کوئی حدیث پڑھی ہے، میں نے کوئی تاریخ کا واقعہ سنایا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے محمد ان قوم سے کہہ دے کہ میں تم جیسا. مولانا صاحب آپ کو کون سی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ محمد نے قوم سے کہا ہے میں تم جیسا. پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں یا نہیں، یا سمجھنا چاہتے ہیں. جی آپ کو کون سی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ رسول نے آپ سے کہہ دیا کہ میں تم جیسا ہوں؟ رسول نے قوم سے کہا ہے میں تم جیسا. اور خدا کی قسم اس آیت کا شان نزول پڑھے تو ساری کہانی کھل جائے. آیت کب اتری، کہاں اتری، ماحول کیا تھا. 5 نفوس قدسیہ نے، برادران اہل سنت کی کتاب المصاحف، اس آیت کے ذیل میں شان نزول لکھا گیا ہے کہ 5 نفوس قدسیہ نے محمد مصطفیٰ کی دعوت کا اہتمام کیا. 5 نے مل کے کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار ہو گیا، محمد مصطفیٰ کو دعوت دی گئی. رسول اللہ کا پہلا قدم ان کی دہلیز پہ آیا. صاحب کتاب المصاحف نے لکھا ہے کہ گھر میں ایک دیوان تھا جس پہ 5 نفوس قدسیہ تشریف فرما تھے. کائنات کے رسول کا پہلا قدم ان کی دہلیز پہ آیا. 4 کے 4 اس 5 کے 5 استقبال کے لیے اٹھے. آئیے یا رسول اللہ. جہاں خود بیٹھے تھے وہاں رسول کو بٹھا دیا. اب دیکھیے گا کہ رسول نے کن سے کہا ہے میں تم جیسا. آئیے یا رسول اللہ بیٹھی. جہاں خود بیٹھے تھے وہاں رسول کو بٹھایا، خود سامنے زمین پہ بیٹھ گئے. کھائیے یا رسول اللہ کھانا. کائنات کے رسول کا کہنا تھا، کتاب المصاحف نے لکھا، رسول نے پلٹ کے کہا یا علی آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. علی نے ہاتھ باندھ کے کہا میں کہہ چکا ہوں انا عبد من نبی محمد، محمد آقا ہے میں غلام. رسول نے فرمایا آپ بطول بیٹی میرے ساتھ بیٹھ کے کہا. بی بی نے کہا جو اپنے آپ کو غلام کہہ رہے میں تو اس کی بھی کنیز ہوں. رسول نے فرمایا حسنین تم میرے پاس بیٹھو. بچوں نے ہاتھ باندھ کے کہا جو اپنے آپ کو غلام اور کنیز کہہ رہے ہم تو ان کے بھی نوکر ہیں. صاحب کتاب المصاحف نے لکھا رسول بلاتے ہیں، یہ اظہار عاجزی کرتے ہیں. یا پروں کی سلسلہ ہوئی، جبریل آیت لے کے اتر آیا، قل انما انا بشر مثلکم. اے محمد ان کہو میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، میں بھی تم جیسا بشر ہوں. علی کہہ سکتے ہیں میں محمد جیسا. اس بندے پہ مجھے حیرت ہے جس کے چہرے پہ ابھی بھی رونق نہیں آئی. علی کہہ سکتے ہیں میں محمد جیسا. حسن کہہ سکتے ہیں میں محمد جیسا. حسین کہہ سکتے ہیں میں محمد. سیدہ کہہ سکتی ہے میں محمد جیسا. جو محمد جیسے ہیں وہ محمد کو آقا کہہ رہے ہیں. نہیں آیا آپ کو بات؟ جنہیں حق ہے کہنے کا کہ ہم محمد جیسے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اس کا غلام ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس کا نوکر ہوں. جی بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. بسم اللہ. توجہ ہے صاحبان بزم ہمارے. اتنی دھیمی ماشاءاللہ سے کیا توجہ ہوگی. اچھا
اب آپ کو کہا جائے کہ مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. علی کہہ سکتے ہیں میں محمد جیسا, حسنین کہہ سکتے ہیں ہم محمد جیسے, جو واقعاً محمد جیسے ہیں وہ کہتے نہیں. جو ہے کوئی کہتا ہے میں اس کا خادم ہوں, کوئی کہتا میں اس کا غلام ہوں. محمد مصطفیٰ نے باعتبار ظاہر آنکھیں بند کی تھی, کوئی نہ سمجھے. قبلہ وقار الحسین نقوی صاحب آل محمد آپ کی معرفت, عزت, توفیقات, رزق میں اضافہ فرمائیں. کم از کم 25 سالوں کی تحقیق کا نچوڑ ایک جملے میں ہدیہ کرنا چاہتا. میری ساری تقریر بھول جائے گا, اس ایک جملے کو یاد رکھیں. قبلہ بڑی قیمتی بات ہدیہ کرنا. جہاں ہم جاتے ہیں نا ہم سے سوال ہوتا ہے, بالخصوص جہاں جشن ہو, میلاد ہو, کہ جی یہ تو بتائیے یہ معاملہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ پیدا ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے نازل ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے ظاہر ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے وارد ہوتے ہیں. تو آخر حقیقت کیا؟ کسی کے دل کا سوال نہیں. یہ سوال تو ہے نا, سوال ہے. میں قبلہ 25 سال کی تحقیق کا نچوڑ برسر ممبر محمد مصطفیٰ کی پاک نالین سے اڑنے والی گرد کے صدقے میں آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنے لگا ہوں. مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم, نہ یہ پیدا ہوتے ہیں, نہ نازل ہوتے ہیں, نہ وارد ہوتے ہیں, نہ ظاہر ہوتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا؟ خدا ایک خاص لمحے میں مخلوق کی نگاہوں کو ان کی زیارت کا اذن عطا کر دیتا ہے. اس قیمتی جملہ میرے دامن عرفان میں نہیں. ویسے ہی رسول کے جشن میں بھی مرحب کی باتیں سننے آیا ہے, اس بیچارے کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے نہیں. جی جملہ ابھی آپ کے باب فکر کے باہر کھڑا ہے اور اس نے دخول چاہتا ہے. نہ یہ پیدا ہوتے ہیں, نہ یہ نازل ہوتے ہیں, نہ یہ وارد ہوتے ہیں, نہ یہ ظاہر ہوتے ہیں. ہاں ایک خاص لمحے میں خدا, ایک خاص لمحے میں خدا مخلوق کی نگاہوں کو ان کی زیارت کا اذن عطا کرتا ہے. اور مجھے عزت محمد کی قسم, جب وہ زیارت کا اذن دیتا ہے تو اسے ان کا آنا کہتے ہیں, اور جب وہ اذن لے لیتا ہے تو اسے ان کا جانا کہتے ہیں. جب وہ اذن عطا کرتا ہے تو اسے ان کا آنا کہا جاتا ہے. یہ یہیں ہوتے ہیں, کہیں سے نہیں آتے. جملہ کہوں لطیف, پھر آپ کو ساتھ لے کے قرآن کی کچہری میں چلا جاتا ہوں. کیا خیال ہے علی کعبے میں کہیں سے آئے ہیں؟ شاید اس ایک بات کے بعد ہر ذہن کے سامنے ہزار فکر کا دروازہ کھلا, اور جو بالخصوص سامنے تشریف فرما ہے وہ بے شک نہ بولے, کم از کم چہرہ ایسا بنا کے بیٹھے کہ لگے جشن میں تشریف فرما. اتنے سیریس چہرے کے ساتھ جشن نہیں سنا جا سکتا. چہرے پہ نور مودت پھیلائی, بسم اللہ, چہرے پہ نور مودت پھیلائی. تو ایک جملہ ہدیہ کرو. کیا خیال ہے علی کہیں سے کعبے میں آئے ہیں؟ جملے کی قدر کیجئے گا صاحبان پس میں مارے. علی کہیں سے قبلہ کعبے میں آئے ہیں؟ جی جہاں ہیں وہاں نہیں ہیں, یہی بحث ہے. ایک وقت میں 40 جگہ پہ ہو سکتے ہیں یا نہیں, یہی بحث. انشاءاللہ خدا کی قسم یہ جملہ شاید سوال کی یہی قبر بن جائے. اگر سوال تو بولا یہ پاک ذکر سوال کی قبر بن جائے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ آپ آئیں گے تو اگلے سال آپ محسوس کریں گے یہی وہ سوال دفن. یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں, وہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے, ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں 40 جگہ پہ نہیں ہو سکتے.
ہوا کہہ سکتی ہے پرندہ یہاں ہے یہاں نہیں ہے، پرندہ نہیں کہہ سکتا ہوا یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ ہائے ہائے، کوئی تو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کے قرآن کی کچہری میں کھڑا ہوں، میں کوئی شاعری نہیں سنا رہا ہوں، میں دلائل پیش کر رہا ہوں۔ سمندر کہہ سکتا ہے مچھلی یہاں ہے یہاں نہیں ہے، مچھلی دوسری مچھلی سے بحث نہیں کر سکتی سمندر یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم میں مان لیتا میرا علی یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ اگر علی کائنات میں رہتا ہوتا، قرآن کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، علی کائنات میں نہیں رہتا، اللہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات علی کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑی میں دلیل دے نہیں سکتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، جسے خدا کل کہہ دے پیچھے کچھ بچتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، خدا کہتا میں نے کل کی کل کائنات امام مبین کے اندر رکھ دی۔ بہت بڑے پتھر کے نیچے رینگنے والی ہزاروں چونٹیوں میں سے دو چونٹیاں آپس میں بحث نہ کریں کہ پتھر یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ لطیف باتیں لطیف اذہان کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے جشن میں بھی جو مرحب کی باتیں سننے آیا ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی شے نہیں۔ آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق آپس میں بحث نہ کرے کہ آسمان یہاں ہے وہاں نہیں۔ سوال دفن ہوا ہے یا نہیں میرے ساتھ؟ قرآن اگر کہے کہ علی کائنات میں رہتا ہے تو پھر بحث کیجئے علی یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا پوری کائنات علی کے اندر بستی ہے۔ علی کہے تو کہے یہاں کائنات ہے یہاں نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے علی یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ جب وہ ان کی زیارت کا زحمتیں تمام ہو گئی، آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب ان کی زیارت کا اذن دیتا ہو تو اسے ان کا آنا کہے، جب وہ اذن واپس لیتا ہے تو اسے ان کا جانا کہے۔ ایک بندے کی عمر 1,00,000 سال ہو اور 5 منٹ کے لیے آپ کی اس سے ملاقات ہو، بات اتنی اونچی ہے کہ بلکہ دھیمی آواز میں کرنا چاہتا ہوں، جب دھیمے میں کرتے ہیں اونچی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ان کی بات تو خدا کی قسم میں تو سمجھتا ہوں اس گھرانے کی باتیں اتنی اونچی ہیں کہ ہونی ہی دھیمی آواز میں چاہیے۔ پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا۔ بڑا قیمتی پیغام تھا اگر آپ محسوس کریں۔ یہ اسپیکر یہ مائک میرے اور آپ کے نقص کی وجہ سے نہ میں اتنی اونچی آواز میں بول سکتا ہوں، نہ میری نحیف آواز ویسے آپ سن سکتے ہیں، ورنہ آل محمد کی بات خود اتنی اونچی ہے کہ اسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ پہلے محمد سے آخری محمد تک کبھی کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خم غدیر میں محمد مصطفیٰ نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا من کنت مولاہ۔ جتنی اونچی آواز میں کہا جائے سوالات تھوڑی سن سکتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے دھیمی آواز میں کہا تھا من کنت مولاہ، لیکن تاریخ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں سن نہیں سکا۔ جو حیران ہو رہے ہیں یہاں تو بولنے والا محمد ہے، اس گھر کا اصغر بولے تو 9 لاکھ سن لیتا ہے۔ زحمتیں آپ کی تمام کر رہا ہوں میرے صاحبوں۔ نہ کہیں سے آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، جس بندے کی عمر 1,00,000 سال ہو اور 5 منٹ کے لیے آپ کی ملاقات ہو جائے تو 5 منٹوں میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ جملہ کہاں ہے؟ خدا کی قسم معرفت کی پوری کتاب ہے جو میں نے کھول دیا آپ کو۔ قبلہ جس کی عمر 1,00,000 سال ہو اور 5 منٹ کے لیے اتفاق سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو 5 منٹوں میں آپ جان لیں گے یہ بندہ کیا ہے۔ میں مان جاتا ہوں کہ آپ نے جان لیا ہے میرا محمد کیا ہے۔ پہلے بتاؤ محمد کی عمر کتنی ہے؟ کوئی 12 ربیع الاول کہے، کوئی 17 ربیع الاول کہے، ربیع الاول پہ تو سب کا اتفاق